منبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین اور پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے کچھ بھائی باہر ابھی کھڑے ہیں، ان سارے بھائیوں سے گزارش ہے جتنے باہر کھڑے ہیں، اندر کافی کرسیاں ابھی خالی ہیں، اور اگر کمیٹی کے لوگ ہوں تو ان کو ثواب کی نیت سے محبت سے ایک ایک آدمی سے کہیں کہ آگے اندر آ کے بیٹھ جائیں۔ جب آپ اپنے گھر سے آئے ہیں تو پھر یہاں بھی آ جائیے، حضور کی محفل میں آ کے بیٹھ جائیے، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آپ مہربانی یہ کیجئے کہ وہاں سے کرسیاں اٹھا لیجئے، یہاں ڈال لیجئے، یہ جو جگہ ہے تھوڑا سا اس کو تسلسل کو قائم کر لیجئے۔ آپ مہربانی آپ کی، بس تھوڑا اور آگے آئیے، ہلکا سا بس بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزا دے۔ پیچھے والے لوگ آپ بھی بڑی مہربانی ہوگی آپ کی بھی، وہ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے اور آپ جلدی انشاءاللہ تعاون کریں گے، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزا دے۔ آ جائیں۔ دیکھیں اسلام قریب ہونے کی بات کرتا ہے، تو آپ پہلے قریب ہو جائیے تاکہ پھر آپ سے میں تھوڑا سا قریب ہو جاؤں اور پھر ہم سب مل کے مدینے والے کے قریب ہو جائیں۔ یہ مائک بہت اچھا ہے، ہمارے قبلہ نے بڑا اچھی نعت شریف پڑھی، سلمان صاحب قبلہ اشرفی نے، اور میرے بارے میں جو بھی میرے محترم بھائی نے کہا ہے، میرے محسن نے کہا ہے، یہ ان کی اپنی بچوں کو اگر خاموش کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی، یہ بچے الگ الگ بٹھا دیجئے۔ تو جو میرے بارے میں تعریف انہوں نے کی ہے، ان کی اپنی محبت ہے، میرا تو اپنا حال یہ ہے کہ مجھے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ اب یہ تعریف کی بات وغیرہ تو یہ الگ سی بات ہے۔ جب کوئی آپ کی تعریف کرے تو بس آپ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تو نے میرے عیب ابھی تک چھپائے رکھے ہیں، بڑا کرم ہے تیرا۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہاں سے خالی اٹھ گئے تو آپ کا بھی حساب ہونا ہے، میرے ساتھ بھی حساب قیامت کے دن سخت ہونا ہے۔ تھوڑا سا اس کا ٹریبل بڑھائیں، بھائی مائک والے بھائی ہیں ادھر ہیں، ادھر ہلکا سے ٹریبل بڑھائیں، ٹریبل اس کا آواز بڑھائیں ہلکی سی، اس کا تھوڑا آواز بڑھائیں، تھوڑا بیس بھی بڑھائیں، ہلکا سے ٹریبل بڑھائیں، آواز صاف کریں، بڑی مہربانی آپ کی، اللہ جزا دے، اللہ آپ کو ہمارے ساتھ اٹھائے۔ عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ یہ حضور کی محفل ہے، اور حضور کا ایک پیغام جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی کبھی مسکرا لیا کیجئے، کبھی کبھی مسکرایا بھی کیجئے، مسکرانے سے ماحول اچھا ہوتا ہے۔ جس گھر میں مسکرانے والے لوگ ہوں نا، وہ ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے۔ یہ مسکرانا، آج کل کے نوجوان لڑکے فلٹر کے موبائلوں کے محتاج ہیں، اور وہ ان پر اپنی تصویریں بناتے ہیں آرٹیفیشل، اور اپنے چہرے کو ایک طرح سے جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اور پھر اسی ماننے لگتے ہیں۔ مطلب وہ اتنی بڑی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اسی تصویر کو اپنی تصویر مانتے ہیں، اور ایسے موبائل کی بکری بہت زیادہ ہے جس میں اچھے فلٹر لگے ہوں، مطلب جس میں کمی پوری کی جاتی ہو، داغ دھبے ہٹا دیے جاتے ہوں۔ ہماری بہنیں بھی بھاری تعداد میں کاسمیٹک پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں، آپ کو سب کو علم ہے، سب کی جیبوں پہ اس کا اثر ہلکا پھلکا پڑتا ہے۔ حالانکہ رشیا اور یو ایس امریکہ، یہاں پر بہت کم مسلمان ہیں، مگر یہ دو ملک سب سے زیادہ یہ پردے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو خبر ہے ہمارے یہاں مسلمان نہیں ہے، مگر کاسمیٹک جتنا بھی تیار ہوتا ہے ہم ہی لوگ کرتے ہیں، تو یہ ان کی انڈسٹری جو ہے نا بیٹھ جائے گی اگر مسلمانوں کے ایک طبقے نے فیشن کرنا بند کر دیا۔ اچھا، ہارورڈ یونیورسٹی سے پوچھا گیا کہ چہرہ کیسے خوبصورت ہوتا ہے، آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا چہرے کو کوئی کریم، کوئی فیس واش، کوئی بھی کاسمیٹک ٹھیک نہیں کرتی۔ میری بہنیں بھی سن لیں اور آپ بھی سن لیں، چہرے کے اندر اسمارٹنیس، چہرے کے اندر خوبصورتی، چہرے کے حسن کو دوبالا
آپ 4 چاند جو لگاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کوئی کاسمیٹک بھی نہیں کرتا، کوئی فیس واش بھی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں ہاں انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور یہ میرے حضور کی سنت ہے۔ جلدی سے بولیے ذرا، بولیے تو ذرا۔ یہ مسکرانا، جو لوگ مسکرانا نہیں جانتے نا، ان اپنی بیوی کے ہو پائے، نہ اپنے بچوں کے ہو پائیں، نہ اپنے کاریگروں کے ہو پائیں، نہ اللہ کے ہو پائیں، نہ اس کے رسول کے ہو پائیں، چونکہ ان کے اندر مزاج میں سختی ہوتی ہے۔ یہ جو مسکرانے والا، نہیں مسکرانے والا منحوس انسان، یہ جہاں بیٹھے وہاں منحوسیت پھیل جاتی ہے۔ اپنے گھر میں جائے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں ابا آ گئے، ابا آیا ہے، یا کوئی فرعون زادہ آ گیا، کوئی نمرود آ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ حضور کی سنت سے دوری ہے۔ اب سنیں، صحابہ کرام کہتے ہیں جو حضور مدینے آئے تھے نا، تو میرے نبی پاک مسکرا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بولو؟ وہ فرماتے ہیں پھر 10 سال حضور کو دیکھا تو حضور مسکراتے تھے، اور پھر حضور کے وصال والے دن بھی دیکھا، اتنے دکھ کسی نے نہیں سہے نبی نے جتنے حضور نے سہے ہیں، اور اتنا کوئی نبی مسکرایا نہیں ہے جتنا میرے نبی مسکرائے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی عادت میں شمار ہے۔ چند لوگ جو ہمارے کھڑے ہیں ان سب سے گزارش ہے، بڑی مہربانی آپ کی، ادھر دیکھیں آپ، میرے کچھ لوگ بمبئی سے آئے ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ فرمائش کی ہے 1-2 شعر پڑھنے کی۔ اب سلمان اشرفی صاحب کے سامنے ترنم سے پڑھنا تو مجھے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی، مگر آپ کہیں تو ذرا مسکرا کے سبحان اللہ بول دیں تو۔ اچھا آپ یہ بات کب سمجھیں گے؟ سبحان اللہ کسی بولنے والے کی تعریف نہیں ہوتی، نعت پڑھنے والے کی نہیں ہوتی۔ بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز بنانے والا رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ جب اس کو اللہ نے، جس کو اتنی عقل دی ہے، اچھے شاعر نے شعر اچھا پڑھا ہے، جب یہ شعر پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا کتنا اچھا ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ جو ہے نا زبان پر ہلکا ہے یہ سبحان اللہ، مگر میزان پہ بڑا بھاری ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ ذرا زور سے بولو ماشاءاللہ، پیچھے والے بولو ہلکا سا، بھائی مائک اس کا ٹھیک کریں، مجھے ہمت نہیں ہو رہی اس مائک میں، پڑھ دیتا ہوں پیچھے۔ میرے گلے میں جب کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو میں تھوڑی دیر ڈالنے رہنے دیتا ہوں، چونکہ مجھے کوئی ڈر بھی نہیں لگتا ہمارے ہار میں کچھ ملا ہوا ہوگا۔ اچھا دوسری چیز یہ بھی ہے کہ حضور مجاہد ملت فرماتے تھے پھولوں کا حق ہے تھوڑی دیر گلے میں رہنے دیا کرو۔ پیر صاحب کے کلام کے 1-2 شعر پڑھتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ لوگ دیکھو، میں آپ کو تقریر کا امتحان دینے نہیں آیا ہوں۔ اب میری تقریر اتنا مجھے وقت ہو گیا، اب کوئی میری تقریر کو نوٹس نہیں کرتا ہے تو مجھے اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے، کانفیڈنس لیول میرا نیچے نہیں آتا۔ آپ ذرا دل لگا کے بول دیں یا رسول اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا، پڑھو ذرا میرے ساتھ پڑھو، جو رب دو عالم محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے حسنین
ہے. جنہیں یہ شعر یاد ہو وہ ذرا دل سے جو پار ہونا چاہتا ہو پڑھے. زہرا کا وہ بابا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے. اللہ جزا دے آپ کو. اچھا, دو دروازوں سے کبھی بخاری خالی نہیں آیا. ایک تو حضور کا دروازہ, ایک حضور کی بیٹی کا بھی دروازہ. امام حسن کے داتا لاہوری لکھتے ہیں, امام حسن کے ایک فقیر آیا, ہم جب 100 روپے دیتے ہیں تو 10 لوگوں کو دیتے ہیں, ایک کو دے دیا کرو, کام تو آئیں گے اس کے. 1000 روپے سب کو, 10 لوگوں کو نہ دیا کرو, ایک کو دے دیا کرو. اور ہم جب دیتے ہیں تو 100 بار تو اس کو ذلیل کرتے ہیں, یار تو کماتا نہیں, اچھا خاصا ہے, سب باتیں نہ چھوڑو. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کے نام پہ اس کو بھی دو جو اہل ہے, اور اس کو بھی دو جو اہل نہیں ہے, تاکہ تمہیں وہ بھی ملے جس کے تم اہل ہو, اور وہ بھی اللہ عطا کرتے جس کے تم اہل نہیں ہو. تو وہ بھکاری بولا کچھ ملے گا, تو دونوں بھائی بیٹھے تھے, فرمایا ابھی ہمارا مال ذرا تھوڑا سا راستے میں ہے. حسنین کریمین, زور سے تو بولو یار ذرا. امام حسین کا نام سن کے جس کے دل میں ٹھنڈ نہیں پڑتی مومن نہیں ہو. ہم اکیلی دنیا کی ایسی جماعت ہیں الحمدللہ, پوری دنیا میں ہم اکیلے اہل سنت ایسے ہیں جو کھل کے صحابہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, اہل بیت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں, اور کوئی نہیں. کسی کی طرف ادھر چوری ہے, کوئی ادھر کا چور ہے, اور ہم بیچ والے لوگ ہیں, درمیانہ روی. زور سے بولو. تو امام حسنین کریمین نے کہا ابھی ہمارے پاس نہیں, راستے میں. وہ کہتا ہے پورا مدینہ گھوم کے میں گیا, میں نے جا کے کہا کیا کچھ ملے گا, تو کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم تو انتظار کر رہے تھے. فرماتے ہیں امام حسنین کریمین کے یہاں 25,000 سونے کے سکے آئے تھے. وہ کہتے ہیں میرا دل کہہ رہا تھا 1-2 سکہ ملا میرا کام ہو گیا, مگر انہوں نے کہا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا, ہم نے اتارا تک نہیں ہے, یہ سب سکے تمہارے ہیں. 25,000 سونے کے سکے. کہنے لگا حضور سب میرے, فرمایا ہاں. اور پھر اس نے کہا نا لالچ تو بڑی چیز ہے, کہیں حضور یہ جو آپ کے اونٹ ہیں, فرمایا یہ بھی جس میں لدے یہ بھی تمہارے ہیں. کسی نے کہا ہے حسن حسین اتنا کوئی کسی کو نہیں دیتا جتنا آپ نے دے دیا, کیسے؟ دونوں بھائی بولے ہم نے اپنی ماں کی وجہ سے دیا ہے. کیا مطلب؟ ہماری ماں فاطمہ نے کہا تھا حسن حسین تیرے دروازے پہ کوئی مانگے اور پھر بھی اس کی حالت بھکاریوں والی رہے, تو پھر تو نے کیا دیا؟ ایک بار میں اتنا دے دے بھکاری بھکاری نہ رہے, غنی بن جائے. جلدی بولو, دل لگا کے بولو, مسکرا کے بولو. زہرا کا وہ بابا ہے, اور در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, راہ پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. میرے صاحبو دعا کیا کرو کہ اللہ شہادت والی موت دے دے. اب یہ بلڈ پریشر شوگر سے مر رہے لوگ, پہلے مرتے تھے حضور کے نام پہ. پیر صاحب ایک شعر کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, اس شعر کو سنیے. اللہ ہم سب کو حضور کی محبت میں شہادت عطا فرمائے. عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر, عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر, یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے, یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا. میروں میں کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر, جیسا ہے
نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے، ساحل نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے۔ اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، ایکو کم کر دیں، آواز بڑھائیں بس۔ اب میں نے ترنم سے نہیں پڑھنا ہے، بولنا ہے، صرف اسپیچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے ایک بات کہی ہے، اس نے کہا کہ تم اپنا گھر کتنے خوبصورت بنا لو، جیسا کہ ہم بنا رہے ہیں، ڈیکوریٹ ہے، مزین ہے، آراستہ ہے، ٹائلز بہترین ہیں، اس کے اندر نل تک ایک برانڈڈ لگاتے ہیں ہم لوگ۔ مگر کبھی سوچنا اقبال کی اس بات پہ، میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کتنی خوبصورت گھر بنا لو، بہترین عالی شان بنگلو بنا لو، مگر اقبال کہتا ہے اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی باتیں نہ ہوتی ہوں۔ گھر آباد مکان مکینوں سے ہوتا ہے، اگر کسی کے گھر کے لوگ، بچے، اس کے گھر کی عورتیں غلط راستے پر ہیں تو دل سے بتاؤ وہ گھر آباد ہے یا برباد ہے؟ خوبصورت گھر تو ہیں مگر حضور کی بیٹی کی یاد نہیں ہے۔ جس کا بھی ماحول، جس کا ذکر ہوتا ہے اسی کا ماحول بنتا ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں کل بھی ہماری عزتوں کی امین تھی، آج بھی یہ ہماری عزتوں کو امانت کے طور پہ رکھنے والی ہیں۔ عورتیں جب بیدار ہوتی ہیں تو انقلاب آتا ہے، عورتیں جب برباد ہو جائیں قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے میرے نبی کی حکمت یہ ہے کہ پہلی وحی اور اس کی 5 کی 5 آیات کسی مرد کو نہیں سنائی، مکے میں آ کر کے پہلے 5 کی 5 آیات حضور نے مکے کے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی مرد کو نہیں بلکہ اپنی بیوی کو اور ہم سب کی ماں کو، سیدہ ملکہ عرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سنائی۔ میرے نبی نے اپنی بیوی کو پہلی مرتبہ پہلی وحی سنائی۔ نبی جانتے تھے عورت کا مقام کتنا ضروری ہے، حضور کی نگاہیں غیب دیکھ رہی تھی۔ میں خدیجہ کو قرآن سنا رہا ہوں، خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائیں گی اور فاطمہ کا بیٹا نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا دے گا۔ کہاں گئی وہ عورتیں؟ ہندولاس کے ساحل کو آج بھی طارق بن زیاد یاد ہے۔ اس نے کہا تھا میں نے کشتیاں چلائی ہیں، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب یا تو شہادت ہے یا فتح ہے۔ اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے، دیے دانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شام نظروں میں نجستی تھی جہانانوں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، آگے آئین اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو ہی کہتے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، ایک حمید ہے تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی صحراؤں میں، کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئی وہ قومیں؟ میرے نبی نے فرمایا اپنے اپنے بچوں کو لے کے آؤ، اپنے اپنے گھروں سے لے کے آؤ، جوان عورتیں تو لے کے آئیں، ایک بوڑھی بھی آئی ہے، ایک عورت جوان بھی آئی ہے، بوڑھی تو بیٹے کو لے کے آئی ہے، ایک عورت اپنے 2.5 سال کے 3 سال کے بچے کو، حضور اس کو قبول کرے جہاد میں لے جائیں۔ سرکار نے فرمایا اتنا چھوٹا بچہ؟ اور میری بہنیں سنیں، بولی ہاں حضور چھوٹا ہے، مگر اس کے علاوہ کوئی میرے پاس بچہ نہیں، اور میں اس وجہ سے لے کے آئی ہوں
हुजूर आपको जरूरत तो पड़ती होगी ना सरकार ढाल की, जब कोई तीर दुश्मन का आपकी तरफ आता होगा, जब कोई तलवार आपके ऊपर उठाता होगा, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। हुजूर ने फरमाया हाँ। तो हुजूर इसी नियत से लाई हूं, मेरे इस बेटे को आप अपनी ढाल के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा, अभी 2.5 साल का है, इसको आप हाथ में ले लें और 1-2 तीर बस आपकी तरफ मुस्तफा जाने रहमत आने वाला मेरे बच्चा रोक ले, एक तीर, अब जब इसके एक तीर लगेगा ये शहीद हो जाएगा तो मैं क़यामत के दिन अपने रब की बारगाह में कहूंगी मालिक मुझको बख्श दे, मैं उसी छोटे से शहीद की माँ हूं जिसने तेरे महबूब के ऊपर तीर, मैं कामयाब हो जाऊंगी या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को कबूल कर ले, इसके अलावा मेरे पास कोई बच्चा नहीं। हुजूर ने उस बच्चे को उठाया, चश्मा ने करम भीगने लगे, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला तेरी नियत पर फजल करे, तू अपने बेटे को ले जा, तेरा बेटा शहीद नहीं भी होगा तू फिर भी शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा मैंने जला दी है कश्तियां, अब बताओ तुम्हारा क्या हाल है। तो मुजाहिदीन बोले ओ तारिक ऐसा कर, अगर आप नहीं भी करते फिर भी हम भागने वाले नहीं थे, क्योंकि जितना तुम हुजूर से मोहब्बत करते हो उससे हम कोई कम नहीं करते, हम भी बराबर ही करते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद आनन फानन में इन मुजाहिदीन इस्लाम की जोश ईमानी ने पूरे स्पेन को, पूरे अंदलूस को, पूरे मुसलमानों के हाथ में दे दिया। एक जमाने तक जब यहाँ पे पादरी इकट्ठे हुए, फतुहात की खबरें आ रही हैं, एक अपने गिरजा में खड़े हैं सारे पादरी और बात कर रहे हैं मुसलमानों के अंदर कौन सी ताकत है। कुछ बेवकूफ है वो कह रहे नहीं वो तो जिन्नात हैं, जिन्नात की तरह लड़ते हैं, ना दिन में भी लड़ते हैं, रात में भी लड़ते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, लड़ते ही रहते हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनके अंदर कोई जिन्नात तो टीलू है। उसने कहा तुम सब पागल हो, तुमको पता ही नहीं उनके अंदर क्या है। कहा तो फिर तू बता, मुझे सबसे बड़ा बाप था। उनका ये उनका कमाल नहीं है, ये उन माओ का कमाल है जिन्होंने ऐसे जिंदा दिल बच्चे जने हैं। मतलब साफ है, माँ ने गाने देखे थे बचपन में जब उसका बेटा पेट के अंदर था, उसका बेटा आज गंदी नंगी तस्वीरें देखता है। इसको कंपाउंडिंग इफेक्ट कह दें या आप कुछ और कह दें, माँ ने जो बोया था आज काट रही है। मेरी तरफ देखें, जितने लड़कों की जिंदगियां बर्बाद हैं इनके माँ बाप भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, जिम्मेदार हैं। 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल, इसको साइंस कह चुका है ये पागलपन है। नया रिसर्च ये है जो 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखता है या तो वो पागल है या पागल होने वाला है। 5 घंटे से स्क्रीन टाइम, इतनी लंबी लंबी तस्वीरें, इतनी फिल्में, ये ड्रामे, ये गाने, ये बाजे, और ईमान पे कोई फर्क नहीं, जरा सा भी फर्क नहीं, कोई भी डर नहीं, कोई खौफ नहीं, न मेरी बहनों को न मेरी बेटियों को। एक होड़ सी लग गई है, एक रील बना ले, कुछ लाइक ले ले, कुछ फॉलोवर ले ले, कुछ अपनी मेरी बहनों को समझाता। काश मेरी बात ये मेरी बेटियों के समझ में आ जाती, काश मेरे नौजवानों के समझ में आ जाती। सुने कि सिर्फ फिजिकल जिना जिना नहीं होता, हुजूर ने फरमाया आंखों से देखना ये आंखों का जिना है, यानी आंखों से देखना ये आंखों का जिना है। अब जरा तवज्जो करें, ये जितने भी लड़के जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। जो फिल्में देखते देखते मरा है, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, राजस्थान में 5 लड़के एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में एक अलग से एक लोकल सी स्क्रीन लगवा ली उन्होंने। कंपनी वाले ये स्क्रीन नहीं देते जिसमें वीडियो चले, उसने अलग से लगवाई है और उसमें एक गंदा रक्कासाओं का गाना बाजा देख रहे हैं। और देखते देखते अचानक उनकी गाड़ी ऑटो कंट्रोल हुई, वो मर गए। 4 मुसलमान थे, उनका पोस्टमार्टम हुआ, वो मर के उनकी लाश आई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो इस हाल में मरे थे, फिल्म देखते हुए, गाना गाते हुए, गाने में डांस करते हुए। बताओ अगर इसी हाल में उठे, अल्लाह ने उनको माफ ना किया तो फिर उन पे क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। मेरे दोस्तों, ये आंखें आपकी नहीं थी, नहीं, आपकी आंखों तो छोड़ो, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की अमानत है। मैं अभी परसों हैदराबाद में था, तकरीर करने था, तो मुझे साहब एक साहब मिलने आए, ख्वाजा मोहम्मद ख्वाजा नाम है, सलाम का उनको।
मुझसे उन्होंने मिलाया तो वो रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे मुझे कैंसर हो गया। एक छाला हल्का सा पड़ा था, मैं गुटखा खाता था, बच्चों के बारे में नहीं सोचा मैंने। उस गुटखे के ऐसी लत थी कि बच्चों से ज्यादा बैठ गई। अपनी जिंदगी से ज्यादा मैंने उस गंदी चीज से मोहब्बत की। आखिर यह हुआ कि मेरे मुंह में एक छाला पड़ गया। दिखाने गया तो कैंसर था। अब डॉक्टर कहता है तू मरने वाला है। कहता है वैसे तो अफसोस बड़ा होता है, बच्चों को जब देखता हूं मुंह में उसके छाले थे बहुत ज्यादा, कैंसर वाले, और वो मैं आपको बता नहीं सकता वो कैसे रोता था। मगर मेरी तरफ देख के एक बात तो कहता था, सैयद साहब जब कैंसर हुआ था तब आपकी एक तकरीर मैंने सुनी थी, और उसके बाद उसने जो बात कही वो ये थी, कहने लगा सुनिए उसके बाद अब मुझे सुकून नहीं होता, मगर जब सजदा करता हूं तो सुकून हो जाता है। कभी कभी रोने लगता हूं कि मालिक कितने लोग मर जाते हैं अचानक, मगर तूने मुझे मौत से पहले बता दिया कि मुझे मरना है। वो कहता है ना दिन को सोता हूं, एक डिप्रेशन का माहौल है, दौलतें बड़ी हैं, मगर जिनके पास मौत करीब आ गई वो तौबा कर रहे हैं। किसी के डायलिसिस हो रहा है, कोई डायलिसिस पर है, किसी को शुगर है, कोई कह रहा है नहीं नहीं इस बीमारी को मैं ठीक कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई ठीक नहीं कर पाएगा, ये बीमारी मौत की अलामत है। हल्की थोड़ी सी ये कंट्रोल होगी फिर इसे लेके जाएगी। ये सारी चीजें, ये मौत मेरी और आपकी तेजी से बढ़ रही है। ये कब्रिस्तान में दफन होने वाले तुम्हारे दादा की कब्र, वो कह रही है मेरे पोते, मैं भी कल पोता था, मुझे भी ये धोखा था कि मैं नहीं मरूंगा, मगर आज मैं दादा बन गया हूं, तू पोता है, धोखे में ना रहना। माँ की कब्रें बेटी को आवाज दे रही है, माँ का उठता हुआ जनाजा बेटियों से आवाज दे रहा है, ओ मेरी बेटी मैं भी कल तक फैशन करती थी, मैं भी जवान थी, मगर आज मैं कब्र में चली गई, मेरा सारा गुरूर खत्म हो गया। ये सब मौत करीब होती चली जा रही है। हम सब लम्हा लम्हा, एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। मैं बात जो कर रहा था वो, हमको डर नहीं। और कितने जनाजे उठेंगे और कितनी मैयतें देखना चाहते हैं हम, जो हम सजदों में रोना सीखेंगे, हम तब्दील होंगे। ये जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो रही हैं। ये हाथ पैरों की ताकतें ये खत्म होती चली जा रही है। इंसान मौत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, मगर उसको कोई फिक्र नहीं। रात को तस्वीरें देखने वाले क्या समझता है ये आंखें तेरी हैं? नहीं नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, ये तेरी आंखें नहीं है। तेरी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की अमानत है। ये आंखें भी अल्लाह की अमानत है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन ये आंखें शिकायत करेंगी अल्लाह की बारगाह में, ऐ मालिक तूने तो दिया था कि तेरा दीदार करें, जब तुझे देखे जन्नत में, मगर इसने तो गंदा कर दिया, तुझे देखने के लायक नहीं छोड़ा। जब ये आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी, ये रक्स करती हुई तस्वीरें, बरहना लड़कियों की तस्वीरें, और उसके बाद ईमान पे कोई असर न पड़ना। उतबा बिन गज़वान सहाबी रसूल तलवार चला रहे हैं, अगर नहीं हुआ हूं, मुझे नबी की हदीस याद आ गई। क्या हुआ? कभी एक लड़की पे मेरी नजर पड़ गई, का फिर कब मुझे हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की आग डालेगा और रुसवा हो जाएगा। तो मैंने सोचा कहीं मेरी ये आंख मुझे रुसवाई की तरफ न ले जाए, मेरा ये गुल्ला मुझे मेरे खिलाफ गवाही न दे दे। तो मैंने उसको निकाल के खुदा के खौफ से बाहर फेंक दिया कि ये से आंसू, और एक से उस सहाबी की आंख से आंसू, और एक से उसके लोथड़े गिर रहे थे खून के नीचे को, और उसका मजार है बसरा में। मैंने उनके मजार पे हाजिरी की, एक सहाबी को इतना डर है, मगर हमारे खौफ कहां चले गए, कहां गए? आओ मैं तुम्हें हजरत सैयदना अबू हुरैरा की बात बताता हूं। सहाबी रसूल है, उनका नाम तो सबने सुना ही होगा, कौन नहीं जानता? कोई है इतना बड़ा जो उनके कह सके मैं अबू हुरैरा से ज्यादा इल्म रखता हूं? तो अबू हुरैरा को सिर्फ इल्म नहीं था, अबू हुरैरा का सच्चा वारिस वो नहीं है जो सिर्फ इल्म रखे, बल्कि खुदा जो रखे वो सच्चा वारिस। क्योंकि इल्म की पहचान ये कही गई है, अल्लाह ने फरमाया वो आलिम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, यानी वो बंदे जो मुझसे डरते हैं वो इल्म वाले हैं। यानी इल्म वालों में जो इनकी तो ये तखसीस है, इसी वजह से है कि ये डरते हैं। और कैसे डरते हैं? अबू हुरैरा अल्लाहु अकबर, लंगर भी मेरे नबी के घर का बना हुआ खाते हैं, कोई आम आदमी तो नहीं। मगर जब मौत का वक्त करीब आया, कभी रंग पीला हो गया, कभी जर्द हो गया, कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी
کبھی زرد کبھی سرخ، کبھی زرد کبھی سرخ، کبھی رنگ پیلا ہو جاتا ہے کبھی لال ہو جاتا ہے. سیاہ لوگوں نے دیکھا کہ بے ہوش ہو رہے، ہوش میں آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد بے ہوش کسی نے پوچھا کیا موت سے ڈر ہے؟ کہا نہیں، میری موت کے وقت میں مجھے موت سے ڈر نہیں ہے، حضور کی حدیث یاد آ رہی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا نبی فرماتے مرنے والا تب تک نہیں مرتا جب تک اس کو خبر نہ ہو جائے وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے. تو میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے، موت اس کے قریب ہے، جب یہ مرے تو اسے ایمان پہ موت عطا کرنا میرے مالک، ایمان پہ موت عطا کرنا، ایمان پہ موت عطا کرنا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ حتیم کے پاس دعا کر رہا ہے اور رو رہا ہے، کہہ رہا مالک مجھے ایمان پہ موت عطا کرنا. پھر وہ رکن یمانی پر بھی یہی دعا کرتا ہے، پھر وہ رکن شامی پر بھی یہی دعا کرتا ہے، وہ رکن عراقی پر بھی یہی دعا کرتا ہے، وہ رکن اسود پر بھی یہی دعا کرتا ہے، وہ مقام ابراہیم پر بھی، وہ کعبے میں، وہ حرم میں رو رو کے کہتا ہے مالک میں مروں تو میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو 3 طواف ایسے کرتے دیکھے کہ لگاتار وہ ایک ہی دعا مانگ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا تم ایک ہی دعا کیوں مانگتے ہو، کیا دوسری کوئی دعا نہیں مانگتے؟ کہنے لگے حضور بات یہ میرے ساتھ حادثہ بہت بڑا ہوا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے 2 بھائی تھے، ایک لگاتار اذان پڑھتا تھا 40 سال تک، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی، ایک نے 35 سال پڑھی، اور جب دونوں مرے تو دونوں کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا، وہ نصرانی بن کے مرے. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے ان کی آنکھوں میں شرم اور حیا نہیں تھی، وہ لڑکیوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے، مرتے وقت ذلیل ہو کے مرے. میں اپنے رب کے کعبے میں یہ دعا کر رہا ہوں مالک جب میں مروں تو میرا ایمان پہ خاتمہ کرنا، میں ایمان پہ مروں میرے کریم میرے عظیم پروردگار، میری موت ایمان پہ آئے. میاں چاند دکھ گیا ہے بغداد میں، شہنشاہ بغداد کو لوگ روتا دیکھ رہے ہیں، کہتے حضور آج رونے کی کیا بات ہے، کل کو تو عید ہے. فرماتے لوگ کہتے کل عید ہے پرسوں عید ہے، مگر عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن ایمان سے دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا، ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوگا. اے میرے بھائی میرے عزیز تیری تو تنہائیاں برباد ہو گئی، تو نے تو اپنی آنکھوں کو کہیں کا نہ چھوڑا. او میرے دوست اپنے رب سے تجھ کو ڈر نہیں لگتا؟ او میرے بھائی او میری بہن تو نے اپنے بچے کو روتے وہ موبائل دیا، یہ موبائل دے کے تو نے معلوم ہے میری بہن کتنا بڑا تم نے ظلم کیا ہے، اتنا بڑا کہ کیمبرج یونیورسٹی کہتی ہے بچے کو روتے وقت موبائل دینا ایسا ہے جیسے ڈرگز دے دیا. یعنی بچے پہ جو بھی آپ اس پہ اثر، اور بچے پاگل ہو رہے ہیں. پونے میں کچھ زمانے پہلے BBC کی رپورٹ، ایک لڑکا جوان اوپر، ایک لڑکا 12-13 سال کا اوپر سے کود کے مر گیا. یہ جو PUBG میں لگے ہوئے بچے وہ سب ہیں، ان کی ماؤں نے ان کی عادت ڈالی ہے. یہ جو پاگل ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں، میری نسل برباد ہو رہی ہے، ہائے قوم برباد ہو رہی ہے، نوجوانوں کے پاس کچھ نہیں بچا، ان کی تنہائیاں برباد ہو چکی ہے. اور میرے بھائی یہ بتا تو میری بہن کہ تو کب تبدیل ہوگی، کس دن تو کہے گی کہ مالک ہم کو معاف کر دے؟ کون سا دن ہوگا کہ عورتیں یہ کہیں گی؟ ان کو کوئی سمجھائے گا، کوئی بتائے گا کہ وہ جب جو کھاتی ہیں اس کا اثر تک بچے پہ ہوتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے پریگننٹ موومنٹ میں تو ڈاکٹر کہتا ہے تم حاملہ ہو، اب جو تم کھاؤ گی اس کا اثر بچے پہ سیدھا ہوگا، لہذا یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ کھانا یہ نہیں کھانا. تمہیں سیب کھانے سے آئرن بچے کے اندر پیدا ہوگا، بادام کھاؤ گی آئرن بڑھے گا، تم اگر لیمو کھاؤ گی وٹامن C بڑھے گا. مجھے بتاؤ میرے دوستوں میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ کہ جب اللہ کا بنایا ہوا سیب سنترا کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بتاؤ کیا اثر نہیں ہوگا؟ بتاؤ کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتاؤ کہاں گئی وہ مائیں جو خوف خدا سکھاتی تھی؟ سنو میرے باپ بھائیوں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے عورت اپنے بچے کو جب دودھ پلائے اور دودھ پلاتے پلاتے درود بھی پڑھ دے، اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. میری بہنوں اب تم کو درود پڑھنا ہے، چونکہ ہم کو مٹانے کی لگاتار کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تم چاہو تو میری بیٹیوں تمہاری بہنوں تمہاری بیٹیوں کے اندر شرم اور حیا آ سکتی ہے، اگر آپ چاہو تو ضرور آ جائے گی. آپ چاہو گی تو چونکہ بدایوں ایک ملک
ہندوستان کا ایک زمانے میں علم کا بخارا کہا جاتا تھا، جس بخارے کا مقام تھا وہی ہندوستان میں بدایوں کا مقام تھا۔ بدایوں سے ہجرت کر کے ایک خاتون نے دلی میں اپنی سکونت اختیار کی، اور وہ سید زادی ہے۔ اگر کوئی سید ہے تو دو سین اس کے اندر لازم ہوں گے، ایک سجدے کا سین، ایک سخاوت کا سین۔ اب یہ جو سید زادی ہے یہ رات کے وقت میں رو رہی ہے، اس کا بیٹا اٹھ گیا اور 7 سال کا بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اماں کیوں روتی ہے؟ ماں نے کہا میرے لاڈلے ابھی میرے ہاتھ پہ ایک چھپکلی چڑھی تھی، اور اس وجہ سے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا آج میں نے یہ چھپکلی تو ہٹا دی، مگر جب میں قبر میں جاؤں گی کچھ دنوں کے بعد، تو جب قبر میں جاؤں گی اوپر سے تختے لگائے جائیں گے، پھر اوپر سے مٹی ڈالی جائے گی۔ عجیب بات بتاؤں، اس سے بھی زیادہ عجیب، اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے، یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی مرے گا، اس کے اوپر بھی مٹی ڈال دی جائے گی۔ یہ جو تقریر سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے۔ اب اور اس سے عجیب بات بتاؤں، جو ڈر رہے ہیں وہ بھی مریں گے، جو نہیں ڈر رہے ہیں وہ بھی مریں گے۔ سب کو موت آ کے رہے گی، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ ولی کو چھوڑے، نہ متقی کو چھوڑے، نہ شہنشاہ کو چھوڑے، نہ نوجوان کو چھوڑے، نہ بچوں کو چھوڑے۔ یہ موت ہے، یہ سب کے سینے پہ آگے بیٹھے گی۔ کتنے دلکش ہو تم اور کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہو لونا والا والو، کیا سمجھتے ہو وہ رات کو جو اسکرین پہ گندی فلم دیکھ رہے اللہ اس سے غافل ہے؟ نہیں نہیں، وہ علام الغیوب ہے، وہ رات میں رقص کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں موبائل پہ تصویریں دیکھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں اپنے موبائل پہ قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، اور رات میں اپنے سامنے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ رات کو فلم دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتا، رات کو رونے والا یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اور میری طرف دیکھو، وہ رات میں وہ چیٹنگ کرنے والی بیٹیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، لڑکیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو رات کو تہجد میں روتی ہے۔ وہ سب سے کسی سے بے خبر نہیں، وہ سب سے باخبر ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ سمیع البصیر ہے، وہ علیم الخبیر ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ عثمان غنی تو گڈھا دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے پوچھا گڈھا دیکھ کے کیوں بے ہوش ہوئے؟ ذوالنورین ہے، دو نور والے ہیں۔ فرماتے اس وجہ سے میرے نبی پاک نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، مجھے گڑا دیکھ کے اپنی قبر یاد آ گئی۔ تمہیں اپنے باپ کی قبر دیکھ کے اپنی قبریں یاد نہیں آتی؟ تم کو لگتا نہیں کہ تم مرو گے؟ وہ عورت بولی میرے لاڈلے بس مجھے اسی بات کا خوف ہے کہ جب قبر میں جاؤں گی تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب قبر میں رکھ کے چلتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہاں چلے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہاں گئے میرے عزیزوں؟ کوئی نہیں رکتا، مجھے چھوڑ کے جا رہے اس اندھیری قبر میں کوئی نہیں رکتا۔ حضور فرماتے ہیں اگر وہ سن لیں اس سننے والے کی بات، اس بولنے والے کی، مردے کی بات، تو اپنی زندگیوں پر روئیں گے، اس کی موت پر نہیں۔ عورت بولی میرے لاڈلے بس یہی خوف ہے اور کوئی بات نہیں، تیری ماں کو اور کوئی غم نہیں۔ بیٹا بھی رونے لگا، اماں آپ تو بڑی ہو، میں چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر، اللہ تجھے بچائے گا۔ بیٹا سجدے میں گیا نا تو ماں بھی کے دل بھر آیا، سجدے میں جا کے بولی میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کر لینا تیرا کام ہے۔ یہ میرا یتیم بچہ ہے، میں اس کی بیوہ ماں، قبول کر لے مالک۔ او دلوں کو بدلنے والے، میں کمزور ہوں، میں بیوہ ہوں، میں کمزور ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، اے بے پناہ طاقتوں والے بدل دے دلوں کو، بدل دے دلوں کو۔ ماں ایسا روئی، اللہ نے بیٹے کے دل کو ایسا بدلا کہ تہجد کا عادی ہو گیا، جوان ہو گیا، ماں کا وصال ہو گیا، بیٹا عاشق بن گیا۔ بیٹے کا بھی وصال، 750 سال گزر گئے، اپنے آپ کو پی آئی پی کہنے والے جائیں اور جا کر کے دلی میں اس پی آئی پی عورت کو دیکھیں کہ بادشاہوں کی عورتوں کی قبروں کے نشان مٹ چکے ہیں، مٹ گئی۔ مغلوں کی شہزادیوں کی قبریں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملیں گی، مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں ہے، اکیلی اربوں خربوں کی سمپتی پہ لیٹی ہے۔ اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے۔ اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے، قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ بادشاہوں کی قبریں مٹ گئی، اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔
جب ماں سجدہ کرے دلی میں تو دلی والا دلی کو شریف بنائے، جب ماں سجدہ کرے کلیئر والے کی اس کا بیٹا کلیئر کو شریف بنائے، جب ماں سجدہ کرے بلگرام والے کی اس کا بیٹا بلگرام کو شریف بنائے، جب ماں سجدہ کرے معین الدین چشتی کی اس کا بیٹا اجمیر کو شریف بنائے، جب ماں سجدہ کرتی ہے گیلان میں اس کا بیٹا عبدالقادر جیلانی بغداد کو شریف بنائے، جب ماں مدینے میں سجدہ کرے تو بیٹا کربلا کو شریف بنا دے۔ ماں کا سجدہ ماں کا سجدہ کرنا ضروری ہے، باپ کا سجدہ کرنا ضروری ہے۔ باپ مسجد میں جائے گا، اور یہ بات کہہ رہا ہوں تجربے کی، اس میں آپ کوئی تقریر نہ سمجھے، 5 سال کا جب تک آپ کا بچہ نہیں ہو جاتا، 6-7 سال بس، اس عمر تک اگر آپ مسجد میں گئے تو آپ کا بچہ کبھی مسجد میں جانا نہیں بھول پائے گا، اور اگر آپ نہیں گئے تو بچہ آپ کا بھول جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں آپ نماز سے کس منہ سے کہیں گے نماز کے لیے، وہ کہے گا آپ کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب ہے بچے تو جانوروں کے ہوئے ہیں، مگر ہمارے بچے نیک ہونے چاہیے تھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ ماں بریلی والے کا سجدہ کرے تو بریلی والا بریلی کو شریف بنا دے، نہ شریف بنائے بلکہ کتنوں کو شریف بنائے۔ ماں شریف، بیٹا شریف، تو شریفوں کی فوج تیار ہو جائے گی۔ ماں بگڑی، میں اپنی بہنوں کو بتا دیتا، اچھا اللہ کا شکر اس کا احسان ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں جو مجھے خبر بھی ہے کہ میں سید ہوں، مگر ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر مجھے یہ جو ماڈرن ہے، اور کچھ لوگوں نے ایسے رول ڈالتے ہیں، وہ وہاں پہ یوٹیوب پر یا انسٹاگرام پر، ابھی اتنی بچیاں بدل لی، ادھر ٹویٹر پر وہ چل رہی ہے، بیٹھے فارغ لوگ، جاہل لوگ، اور بات کرتے ہیں ہم نے اتنی مسلمان لڑکیاں بدل لی، اتنی بدل لی۔ ہم کہتے ہیں ایک بھی نہیں بدل سکتا اگر مسلمان ہے تو۔ تم نے تو کسی بے حیا کو اٹھا لیا، بے غیرت کو اٹھا لیا، لڑکوں کے ساتھ پڑھنے والی کو اٹھا لیا، کسی بے شرم کو اٹھا لیا، تم کو کیا خبر؟ اسلام اگر کسی کے دل میں آ جائے، اور سنو ایک توجہ، آج کل ہوڑ ہے میری بیٹیوں میں، فاطمہ نام رکھ کر کے ناچ رہی ہیں، کاش میں ان کے پیر پکڑ کے کہتا میری بیٹی یہ تو دیکھ تیرا نام کس کے نام سے ملتا ہے، کاش وہ میری بیٹی مل جاتی تو اس کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھ کے کہتا کیا کر رہی ہے تو، زینب تیرے نام کے آگے لگا ہوا ہے۔ ریل کے لیے، لائک کے لیے بدن کی نمائش کرنے والی، تجھے خوف نہیں ہے کتنے لائک آ جائیں گے، لائک ملیں گے مگر تجھے عزت نہیں ملے گی۔ خدا کی قسم جو بھی دیکھے گا بری نظر سے دیکھے گا، یہ کیا لائک ہے، پوری دنیا کی ساری سوشل میڈیا کی برہنہ، بے شرم، بے غیرت لڑکیاں آ جائیں اور مقابلہ اگر کریں، ان سب کو ایک طرف رکھو اور اس بنگلور کی پردے والی لڑکی کو ایک طرف رکھو، خدا کی قسم اس کی عزت کی آگے کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عزتیں اللہ عطا کرتا ہے۔ اتنی لڑکیاں چلی گئیں، نہیں، ادھر دیکھو، مگر میں جو بات کہہ رہا تھا سید ہوں، مگر اگر مجھے کوئی جوتا لا دے ان فلسطین کی میری بہنوں کا، میری بیٹیوں کا، اور ایک جوتا تو میں مرنے سے پہلے کہوں گا کہ میری قبر میں اور وصیت کر کے لکھ جاؤں گا، اور کوئی لا دے، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی بخشش پر پورا الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ مجھے ضرور بخشے گا۔ میں اس لائق نہیں ہوں پھر بھی اس کی رحمتوں سے ایک بہت مضبوط وسیلہ ہو جائے گا۔ اس ایک لڑکی کا جوتا کوئی مجھے لا دے جس نے یہ بیان دیا ہے 15,000 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کی ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں، ایک چھوٹے بچے کو کسی نے کھانا دیا، اس کے پیچھے پیچھے گیا،
تو جب پیچھے پیچھے گیا جا کے دیکھا اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا، بچہ صرف 3 یا 4 سال کا تھا، اپنے الگ خیمے میں تھا، اس کے ماں باپ سب شہید ہو چکے تھے۔ مگر میں ان بہنوں سے اپنی بتاتا، ٹی وی کے سامنے، ریموٹ کے سامنے یہ جو سیریل بدلنے والی میری بہن، سیریل بدلنے سے تو برباد ہوگی میری بہن، کاش تجھے بھی یہ تصویر دکھ جاتی کہ ریت وہ اپنے مکان کے ڈھیر پر بیٹھ کے ایک عورت قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، فلسطین کی بچیاں بیٹیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، اور جو ان کا جس کا یہ بیان ہے ان میں سے ایک لڑکی کا مجھے کوئی لا کے دے دیتا جوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہوا کہ جب رمضان میں وہ افطار کے لیے دوڑے تو اوپر سے بم گرائے گئے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ افطار والوں کو افطار نہیں ملی، بم ملے، وہ اپنے بچوں کے لیے بھوکے۔ وہ کیا زندگی ان کی ہے، مگر ایسے ایمان، یا اللہ ان کے ایمانوں کا صدقہ ہمیں عطا کر دے مالک۔ وہ کیسے ہمارے بھائی بربک کسی کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رگے گی، یہ سب ڈھونگ ہے۔ انسانیت کا کوئی بھی حمایت کرنے والا دنیا میں ہوتا تو اب تک اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا، کہتا کیوں مار رہے ہو تم فلسطینیوں کو، کیوں غزہ کو برباد کیا ہے تم نے؟ خدا کی قسم کسی کے اندر انسانیت باقی نہیں رہی، کسی یونو کے اندر نہیں رہی، کسی انصاف کے ادارے کے اندر نہیں ہے جو کہ مسلمانوں کا خون ہے۔ مگر میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، جو بات میرے دل کو لگی ہے، وہ لڑکیاں، کاش میں یہ بات اپنی ان بہنوں کو بتاتا جن کی جسم پہ فٹنگ کے کپڑے ہیں، جن کو آدھی آستین کے کپڑوں سے پیار ہے، میں بتا پاتا۔ ان بچیوں نے یہ بیان دیا ہے، ہم رات کو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کسی نے کہا رات کو تو کوئی برقع اوڑھ کے نہیں سوتا، سب کپڑے ان کے الگ ہوتے ہیں سونے والوں کے، مگر آپ اپنی بلڈنگوں میں کہاں اس وجہ سے سوتے ہیں کہ جب بم گرتا ہے تو صبح کو لاشیں نکلتی ہیں، ملبے کے اندر سے لاشیں نکلتی ہیں۔ ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے، چونکہ حضور کی بیٹی کو منہ دکھانا ہے، خاتون جنت کو منہ دکھانا ہے، سیدہ خدیجہ کو منہ دکھانا ہے، عائشہ صدیقہ، امی عائشہ صدیقہ کو منہ دکھانا ہے، سیدہ صدیقہ کو منہ دکھانا ہے، ہم کو زینب کبریٰ کو منہ دکھانا ہے۔ قیامت کے دن مصطفیٰ کو منہ کیسے دکھائیں گی، کیسے کہیں گی سیدہ فاطمہ کے سامنے جا کے کہ جب حضور کی بیٹی کا دنیا سے وصال ہو رہا ہے، حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا فاطمہ کو کہ وہ رو رہی ہیں، میں نے کہا موت سے ڈر ہے؟ کہا نہیں موت سے ڈر نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے، 17 پیمت لگے ان کے کپڑے پر۔ حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی تو فاطمہ 17 پیمت کی دلہن چادر میں 17 پیمت کی چادر اوڑھ کے فاطمہ دلہن بن کے آئی تھی۔ میں نے کہا فاطمہ، میں رونے لگا، آپ روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا کوئی دلہن بنتی ہے تو اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ وہ 2 جوڑی کپڑے پہن لے۔ تو فرمانے لگی میرے ابا نے مجھے یہ سب نہیں سکھایا، میرے ابا نے یہ کہا فاطمہ کپڑے چاہے کتنے بھی پھٹے ہوں مگر حیا ہونی چاہیے میری بیٹی، میری لاڈلی کپڑوں میں، میری بیٹی اللہ کپڑوں سے نہیں سجدوں سے خوش ہوتا ہے، میری لاڈلی اللہ آؤ میری بہنوں آؤ۔ اس فاطمہ الزہرا کے گھر پہ وہ رو رہی ہے، انتقال کا وقت ہے۔ کہا کیوں؟ کہ میں نے جیتے جی تو پردہ کیا، انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو سوچ رہی ہوں کہ جب اوپر ایسے جب ڈالی جاتی ہے چادر یا کوئی کپڑا تو پتہ چل جاتا ہے یہ میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں جیتے جی تو مجھے کوئی نہ دیکھ پایا اور میرا پردہ تو تم کو خبر ہے۔ حضور نے ایک دن پوچھا فاطمہ چاند دیکھا؟ ابا میں نے نہیں دیکھا۔ فاطمہ سب چاند دیکھ رہے آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ ابا آپ کی بیٹی اس چاند کو نہیں دیکھنا چاہتی جس پہ غیر محرم کی نظر پڑی۔ میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا موہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام کہہ رہی۔ میں سوچتی ہوں جب انتقال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ فاطمہ کتنی موٹی تھی کتنی پتلی تھی۔ سب میری بہنیں مریں گی۔ میں کس کو سنا رہا ہوں میں خود کو کہہ رہا ہوں کہ جب میں حضور کی بیٹی کی بارگاہ میں جاؤں تو میں یہ کہوں کہ میں نے تو شور مچا کے آپ کی باتیں بیان کی تھی، اور اللہ بھی گواہ ہے، اس کا رسول میرا ایمان ہے، آپ بھی خود اس پر گواہ ہیں کہ جب میں آپ کی بات کرتا تھا تو 101% اپنے دل سے کرتا تھا۔ کیوں؟ چونکہ میری بہنوں میں تبدیلی آ جائے، میری بیٹیاں بدلیں۔ کب بدلیں گی؟ کب یہ قرآن اٹھائیں گی؟ کب یہ قرآن پڑھیں گی؟ کب لیے؟ ادھر ادھر کی باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن بھی شفا بھی ہے، قرآن دوا بھی ہے، ہر طرح کی بیماری کے لیے۔ میری طرف دیکھو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بیٹیوں میری بہنوں
زندگی میں جیو تو کنیز فاطمہ بن کے جیو، اور مرو تو بھی کنیز فاطمہ بن کے مرو۔ آخری بات کر رہا ہوں، حضرت قبلہ تشریف رکھتے ہیں، بڑے بابرکت اور بڑی حسین اور بڑی روحانی شخصیت۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، حضرت مدینہ اس وقت مکہ شریف میں تھے، میں سفر میں تھا، تو آج سے 6 مہینے پہلے میری امی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ان کو قبر میں رکھا جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا۔ مگر یہ بات میں اب آپ سے مشورہ دے رہا ہوں، کوئی تقریر نہیں ہے میری، اگر ماں باپ زندہ ہے نا تو جیتے جی ان کی قدر کر لو۔ یہ ایک بار مر گئے نا خواب میں بھی نہیں آتے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، گھر کتنے خوبصورت ہو، کتنا ہی بھرا ہوا ہو، اگر ماں باپ نہ ہو تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور اگر گھر میں کچھ بھی نہ ہو، ماں باپ بیٹھے ہو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ وہ ماں کی دعائیں، وہ چلتے وقت رخصت کرنا، وہ مسکرانا، وہ گھر میں جاؤ تو مسکرا کے بیٹے کو دیکھنا۔ وہ کسی نے کہا تھا دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ کہاں گئی وہ؟ آج ماں مر جائے، ایک صاحب رو رہے تھے، میں کیوں روتے ہیں بھائی؟ آپ کے ماں مری ہیں، کہنے لگے مجھے اپنی ماں میں کہ یاد آ رہی جاہل آدمی، میں نے تجھے تیری ماں سے زور سے آواز کرتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے تو نے اس کو بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا، تو نے اس کو پیسے کے لیے ترسایا، اور آج ڈھونگ کر رہا ہے۔ جیتے جی پیار نہیں کرتے ہم لوگ، مڈل ایسٹ میں کمی ہے، مرنے کے بعد محبت جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اور پھر باہر آتی ہے، پھر وہ پیدا ہوتی ہے محبت۔ جیتے جی بات نہیں کی۔ میں نے بڑی تقریریں کی ہیں دنیا میں، ادھر ادھر بھی جاتا ہوں، سب جگہ تقریر کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میری کوئی حیثیت نہیں، ایک دو کوڑی کا گھٹیا انسان، مگر اللہ کا فضل ہے، اسے چاہے اسے نوازے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا، کہاں نہ دیکھا، مگر آج سے ایک حسرت آج بھی دل میں ایسے ہے، ایسا لگتا ہے وہ آج ہی وہ بسے ہوئے ہیں، وہ ایسے میری نگاہوں میں کہ جیسے کل ہی ہوا ہو یہ واقعہ ان کا۔ آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ کاش میرے مالک میرا باپ نہیں، سب میری تقریر سنتے ہیں، ایک تقریر میرے والد نے میری سن لی ہوتی تو کیسا اس کا دل۔ ایک لڑکے کا میں صافہ باندھ رہا تھا بہار میں، تو رونے لگا، سید صاحب میں کہا کیوں روتے ہو بھائی؟ کہنے لگے میرے باپ نے رکشہ چلا کے میری پرورش کی۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے ابھی کہتا تھا میرے بیٹے تو میرے برابر کا ہو گیا مگر تو مزدوری نہیں کر، تو حافظ صاحب بن، میں تجھے حافظ بنتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا پھر یہ ہوا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 مہینے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ میں سوچ رہا ہوں میرا وہ باپ ہوتا تو آج اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ باپ چلا جائے تو روتے ہیں لوگ، باپ زندہ ہے تو اس سے محبت نہیں کرتے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اگر آپ یہ کہیں کہ شبات حسین میں جو تقریر کر رہا ہوں عاشق رسول نہیں ہوں، حالانکہ آپ کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، مگر اگر آپ سوچیں آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کہیں گے رضوان میاں صاحب حالانکہ ایسا نہیں کہیں سوچنا چاہیے، گناہ ہے کہ یہ عاشق رسول نہیں ہے، تب بھی آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر اگر آپ یہ کہیں کہ اویس کرنی عاشق رسول نہیں، تو پھر آپ کے ایمان پہ فرق نہیں، ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ حضور نے فرمایا منبر پہ کھڑے ہو کے اویس میرا عاشق ہے، جلدی بولو، اویس میرا عاشق ہے۔ اللہ تعالیٰ اویس قرنی کا فیض عطا کرے۔ اویس میرا، معاف کیجئے گا، اویس میرا، اویس کیسا عاشق ہے؟ حضور کو دیکھا ہی کبھی نہیں۔ داتا لاہوری قطب لاہور لکھتے ہیں کہ جب آتا تھا نا کوئی مدینے سے، توجہ صاحب، جیسے ہم پوچھتے ہیں نا آج، یہ پرانے عاشقوں کا رواج ہے، جیسے ہم پوچھتے ہیں نا حضور کے در و دیوار کیسے ہیں، بتا تو گنبد خضرا کیسا ہے، بتا صبح کیسے لگتا ہے، تو سنو وہ جب آتے تھے نا کوئی مدینے سے مکے سے تو کہتے تھے بتاؤ دیکھنے والے تو نے میرے حضور کو دیکھا ہے، بتا حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، بتا حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، بتا میرے حضور کیسے مسکراتے ہیں۔ اویس کرنی اپنی ماں کے سامنے یہ سب کرتے ہیں نا۔ ماں نے ایک دن کہا بیٹے بہت پیار کرتا ہے، کہا ہاں میری ماں بہت، کہا دیکھنا چاہتا ہے، کہا تجھے فالج ہے، تو پیرالائسس میں مبتلا ہے، کیسے چھوڑ کے جاؤں گا تجھے، کہا نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں سے بولے ہاں، پھر رو دیے، بہت روئے۔ ماں نے کہا پھر جا، اتنی محبت کرتا ہے ایک بار دیکھا، میں 3 پہر کا وقت دیتی ہوں۔ کہا بالکل ہاں، خوش ہو گئے۔ میرا امام کہتا ہے شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اے بھائی 2 منٹ بیٹھ کے نہیں جا سکتے؟ بھیا 2 منٹ بیٹھ جاؤ۔
بیٹھ کے چلے جاؤ. ہم تو آپ ہی کے خادم میں خدمت کرنے آئے تھے, سوچ رہے تھے آپ کے تھوڑا سا آپ کی خدمت کر لیں. شکر خدا کہ آج گھڑی سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی. اللہ فرماتے ہیں مدینے جاؤ تو استخارہ نہ کیا کرو, وہ وہاں پہ نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. اب مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی. شیخ سرہندی کبھی مدینے نہیں گئے, کہا کیوں نہیں جاتے؟ مجھے دل پسانی کہہ لگے حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں, حج نہیں کیا پوری زندگی. کسی نے اقبال سے کہا آپ کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں, مگر میرا امام نہ صرف گیا عاشقوں کے لیے گنہگاروں کے لیے راستہ بھی بتا کے گئے. فرماتے ہیں مدینے گئے اعلیٰ حضرت اور فرماتے ہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی. اویس کرنی قرامہ مدینے والے کی یادوں میں مدینے کی طرف چل رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, مدینے کی گلیوں میں پہنچا. عاشق نے پوچھا نہیں, خود ہی دروازے پہ حضور کے پہنچ گئے. آواز دی کہ نبی پاک تشریف رکھتے, دل بڑا ہی خوش ہے. اب وہ جلوہ دیکھنے والا ہوں اس رسول کو جس کے لیے میرا دل دھڑکتا تھا, جس کے لیے میں روتا تھا, جس کے لیے یہ دل جل چکا ہے. اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. اللہ اکبر. دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے میرے نبی پاک تشریف رکھتے ہیں. اندر سے امی عائشہ کی آواز آئی, نہیں حضور تو نہیں ہے. آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام اویس ہے, میں ایک چرواہا ہوں, حضور کی بارگاہ میں حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں. میں ایک چروایا ہوں. حضور ہیں؟ آواز آئی نہیں حضور تو نہیں ہے. تم صبح تک رک جاؤ, سرکار صبح تشریف لائیں گے, رات رک جاؤ, صبح دیدار کر کے جانا. باہر سے رونے کی آواز آئی, پھوٹ کے روئے. اندر سے حضرت دم گھٹنے لگا. پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے میری ماں بیمار ہے, اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں. کیسے رکوں, حضور ناراض ہو جائیں گے. اگر وہ ناراض ہو گئی تو حضور نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ رسول کی رضا ہے, اس لیے میں جا رہا ہوں. اور میرے حضور سے کہنا ایک چرواہا آیا تھا, آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے, حضور کو سلام کہہ کے گیا ہے. اویس کرنی واپس جانے لگے. بتاؤ کوئی مدینہ جائے اور گنبد خضرا بغیر دیکھے آ جائے تو کیا بڑی بات ہوگی, مگر مجھے بتاؤ تو کیسا درد گزرے گا. تاج الشریعہ نے کیا کہا تھا جب ان کو گنبد خضرا نہیں دیکھنے ملا تھا؟ داغ فرقت طیبہ قلب مجھ میں ہل جاتا, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. اور فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے, کوہ پہ اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا. اللہ اکبر. اویس مدینہ چھوڑ کے آ رہے ہیں, اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے, مگر یا رسول اللہ میرے آقا اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے, مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اویس آ گئے اور صبح کو جب نبی کریم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بے خبر ہو غلاموں سے تو آقا کیا ہے, فرمایا عائشہ کون آیا تھا, بتاؤ کون آیا تھا. آواز دی میرے دروازے پہ بڑی رونقیں ہیں, میرے دروازے پہ بڑا نور ہے. عرض کی یا رسول اللہ ایک اویس کرنی نام کا آدمی آیا تھا, کوئی چرواہا تھا, بکری چرانے والا, اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے. حضور آپ کا غلام تھا, یہ کہہ کے گیا ہے اپنی ماں کی وجہ سے جا رہا ہوں, ماں کا فرما بردار تھا. حضور اس کی حالت بڑی خیر تھی. جب وہ جا رہا تھا میرے نبی پاک نے فرمایا میرے ممبر لگاؤ, میرے صحابہ کو بلاؤ. صحابہ آگے, حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرا ایک عاشق ہے. زور سے بولو, میرا زور سے بولو, میرا ایک عاشق ہے. ساری دنیا کلیم کرتی ہے میں عاشق رسول ہوں. ویس تیری قسمت, تجھے رسول خود کہہ رہے ہیں وہ میرا عاشق ہے. اللہ اکبر. فرمایا اس نے مجھے دیکھا نہیں, ماں کا فرما بردار ہے, ماں کا فرما بردار. یا رسول اللہ تجھ پہ قربان جاؤں. میری بہنوں تمہارے نصیب کو کتنا بلند کیا میرے سرکار نے, تمہارے قدموں کے نیچے بیٹوں کی جنتیں لا کے رکھ دی. اویس جیسا عاشق کس کا ہے میرے نبی کے علاوہ, بتاؤ میرے حضور کے علاوہ. فرمایا میرے عاشق نے مجھے دیکھا نہیں, مگر فرمایا میرے صحابہ اے ابو عمر تو مجھ سے دعا کروانا میری امت کے لیے, علی تو مجھ سے دعا کروانا میری امت کے لیے. اگر وہ دعا مانگے تو اللہ ضرور اس کی
उसकी कसम को अल्लाह जरूर पूरा करेगा, उसके कपड़े जरूर फटे हुए हैं। और सुनो, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब ये जन्नत में जाएगा, ठहर जा उवैस, उवैस ठहरेगा। अल्लाह फरमाएगा अब मेरे महबूब के उधर देख, मेरे महबूब के कुछ गुलाम हैं जो जहन्नमी हैं। मियां मैं बेशुमार हुजूर के गुलाम जहन्नमी खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा इशारा कर दे, जब उवैस इशारा करेगा वो जहन्नमी जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा उवैस को नारा लगाते हुए जन्नत में लेके जाओ, ये माँ बाप का फर्मा बरदार था, हम ऐसा बदला देते हैं माँ बाप की फर्मा बरदारी। माँ बाप अगर जिंदा हैं, बस 5 मिनट और रह गए, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनकी कदर कर। बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन वो उसकी मौत आती है, बूढ़ा उस दिन मरता है जिस दिन बेटा जोर से आवाज से बात करता है, जिस दिन बेटा जोर से जवाब देता है अब्बा तुम नहीं जानते, बस उसका दिल टूट जाता है वहीं पे। एक साहब बोले मेरे अब्बा मुझसे नाराज हैं, घर भी ले लिया है मेरा। मैं कहा तुमने कुछ सताया होगा? कहने लगा नहीं। मैं कहा तुम ठीक आ रही है तो उनसे माफी मांग, माफी। और मैं क्या घमंड का बुत हटाऊं, माफी भी मांगना, दुरूद भी पढ़ना, वो समझा को अमल बताया। वो गया और जाने के बाद हालांकि ये अमल भी था मगर उसके तरह नहीं था जैसा वो समझ रहा था, ये बाप के लिए था। अब वो कहता है ईद के दिन आया मेरे पास, अल्लाह अब्बा राजी हो गए। मैं कैसे? पहले दिन बाहर निकाला, दूसरे दिन बाहर निकाला, तीसरे दिन भी बाहर निकाला, तीसरी बार भी बाहर निकाला। कहते 3 बार धक्के मार दिए, मैं फिर ताकतवर अंदर गया, जाके मैंने अब्बा को अपने गले में दबाया और सीने से लग गया। आपने कहा था ना, कहते मगर मैंने अजीब बात देखी, मैंने अपने बाप को कभी रोते नहीं देखा, मगर उस दिन रोने लगा, बहुत रोया। मैंने कहा अब्बा क्यों रोते हो? कहने लगे मेरे बेटे जितनी तूने आज इज्जत दी है, तूने पहले इज्जत दी होती तो मैं कभी नाराज न होता मेरे बेटे। कहते एकदम वो बच्चों की तरह रो रहा था। और फिर सैयद साहब उसने मुझे बड़ी दुआएं दी। मैं कहता हूँ बाप से भी गले मिला करो। मैं ये नहीं कहूँगा आपसे किसी पीर साहब की दुआ कबूल होगी, होती है कबूल, मैं इसका मुमकिन नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उसकी दुआएं कबूल होंगी। मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती हैं जैसे उम्मतियों के हक में नबी की दुआ कबूल होती है। हजरत अली फरमाते मेरे मुरीद थे, अब सुनो, मेरे मुरीद थे कुछ, कहते मियाँ बीबी दोनों तकिए पे सोते थे, दोनों तकिया भिगो देते थे रोते रोते, काहे से? खौफ से अल्लाह के, मगर वो मर गए, दोनों को पता नहीं चला, दोनों रोते। ऐसे गुजरे, रोया करो उसके सामने, गिड़गिड़ाया करो मेरी बहनों, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ, कुरान पढ़ो। और मेरे दोस्तों आप भी, एक आखिरी बात यह है, एक औरत हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे, कुछ दे दे, मालदार है तू। उसने कहा तुझ पे बड़ी दिनों से नजर है, ऐसा कर तू मेरे साथ अपना मुंह काला कर लेना, मैं तुझे दे दूं। उसने कहा बेच दी, आओ वापस चली गई, हट वापस चली गई। मगर जब गई घर मजबूर हो गई, बच्चे रोने लगे, एक बच्चा बेहोश हो गया, अम्मा लेके आई कुछ, ममता की मारी गई, कि तू कुछ दे दे मुझे, बच्चों को मर जाएंगे, मैं रात को आऊंगी जो तेरा दिल चाहे कर लेना। रात को गई, मगर थी ना मोमिना, उसने जाए आगे हाथ लगाया, वो उसके हाथ लगाने वाला था ना, तो कांपने लगी, कहा क्यों रोती है, किससे डर है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी तो कुछ है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तुझे अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो उस करीम से बस यही कहना चाहती हूँ, मेरे करीम, मेरे रहीम, बस अगर मैं अपने बच्चों से मजबूर न होती तो कभी ये बुरा काम न करती। मेरे रब बस मुझे माफ कर देना, मुझे अजाब न देना, मैं गुनहगार तेरी बंदी, मुझे माफ कर देना। तू खुद इस पर गवाह है कि मैं पाकीज़ा हूँ, मुझे कभी किसी गैर मर्द ने नहीं छुआ, मगर आज मेरे बच्चों की मजबूरी ने, जब वो रोई तो अल्लाह कैसा करीम है, कैसा फजल करने वाला है, उसने फौरन उसका दिल बदल दिया जो हमेशा का गुनहगार था। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मुझे आंखें खोल दी, जा। वो तो चली गई, वो चली गई, और जब ये सजदे में रोया मालिक मुझे माफ कर दे, रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, दरवाजे पे दस्तक हुई, कहा कौन? कहा मैं मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा चेक करो कोई, हाँ गलत एड्रेस पे आ गए। कहने लगा मूसा कभी गलत एड्रेस पे नहीं आते, अल्लाह ने भेजा है। कहने लगे मैं इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान हूँ। कहा कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ रात एक बंदी को अल्लाह की, थोड़ा रोया भी था। कितना रोया था? कहने लगा मूसा मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। कहा बस तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह फरमाता है आदम की औलाद इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। अच्छा सुनो, सहाबा बास ताबईन क्या करते थे? अपने आंसुओं को पोंछते नहीं थे,
ایسے کر کے لیا اور پورے جسم پہ ایسے لگاتے تھے ایسے. کوئی کہتا تھا کیوں؟ کہا جہاں پہ خوف خدا کے آنسو ہوں گے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک بال کہے گا مالک اسے جہنمی کو جہنم نہ دے. وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, بال آنکھ کا رو رہا ہے. اللہ فرمایا کیوں روتا ہے؟ کہ مالک تو نے کہا تھا جو بال بھیگ جائے گا جہنم میں نہیں جائے گا تیرے خوف سے, یہ بھیگا تھا اس کا, اب اسے نکال. اللہ فرمائے گا بال کے بدلے میں پورے انسان کو نکالو. جبرائیل اعلان کریں گے یہ بدلہ ہے لوگوں اللہ کے خوف سے رونے کا. رویا کرو, چھپ کے رویا کرو. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. 12 بج گئے. نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں. ذرا اب کھڑے ہو کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں. داڑھی جو پوری رکھائیں ایک مٹھی ادھر آ جائیں, حضرت کے سامنے ادھر آ جائیں, حضرت کی نظر پڑے گی, ادھر آ جائیں. داڑھی رکھانے والے ادھر آئیں. ماشاءاللہ مبارک. میں تو دعا کر رہا تھا, اے آپ کے داڑھی ہے, آپ مدرسے کے ہو نا, آپ کے تو بیٹے نصاب میں شامل ہے. ادھر آ جاؤ, آپ آ جاؤ باہر. جس کی چھوٹی داڑھی ہو یا کٹی ہوئی ہو باہر آ جائے. آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ. جو بھی آنا چاہتا ہو آؤ آؤ. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا تو داڑھی شادی سے پہلے رکھاؤ. خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے. داڑھی والے کو کوئی خراب لڑکی پسند نہیں کرتی, بگڑی ہوئی نہیں پسند کرتی, وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو. اور مدینے والا تو رب کو پسند ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے. نوجوانوں میں بغداد شریف جا رہا ہوں, دعا کرو میرا سفر. مگر آپ سب کو بڑی دعائیں یہ ہیں. حضرت قبلہ سید رضوان میاں صاحب نظر ڈالیں گے, آپ کو استقامت کی دعا کریں گے. امام حسین کی اولاد ہے. کوئی اور عاشق رسول ہے, ہو سکتا ہے یہ سب جنت میں جا رہے ہوں اور آپ تھوڑا سوچ بچار میں لگے ہو. اقبال نے کہا تھا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ عقل کا نام رکھو تو میں ابو جہل رکھ دوں گا, اور کوئی اگر مجھ سے کہے گا کہ عشق کا نام رکھو تو میں ابو بکر رکھ دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل, اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ ماشاءاللہ کافی ہو گئے, ہاتھ اوپر کر لو. حضرت صاحب کی موجودگی میں ان علماء کو گواہ بنا کے, یہ علماء نیک ہیں, ان کی دعائیں لیا کرو, دعا کرو. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. پوری سنت رکھائیں گے. اے اللہ انہیں جزا عطا فرما دے مالک, انہیں استقامت دے دے. اے کریم ہم تو بڑے کمزور ہیں, تو دلوں کو بدلنے والا ہے, قلوب کو تبدیل کرنے والے, دل تبدیل کر دے اپنے کرم سے. سیدہ کائنات کے وسیلے سے, خاتون جنت کے وسیلے سے, سیدہ زینب کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کو فضل فرمائے. حضرت آپ کے لیے ابھی دعا کریں گے, بیٹھ جائیں, خصوصی دعا کریں گے آپ کے. آپ سب کا سلام کہہ دوں. غوث پاک کی بارگاہ میں اجازت ہے آپ لوگوں, آپ سب لوگ کس کس کی اجازت ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بیٹھیے, اللہ سلامت رکھے. حضرت اپنی ماں دیکھیے اپنی بہن بیٹیوں کو جو پردے کی نیت سے آج سے ٹوکیں گے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ, کہیں گے انشاءاللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے بھائی انشاءاللہ. دیکھو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے, بولو جلدی بولو. مومن بندے اور مومن کے درمیان فرق نماز ہے. یہ بے نمازی یہ کیا سمجھتا ہے, اگر کوئی بے نمازی پیر ہے تو وہ فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہاں وہ تو کہہ رہا ہے میں اس کے جھنڈے کا کسی جھنڈے کے فرعون کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ کس کے نیچے ہوگا, اور میرے حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. تو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ نماز کی پابندی. اور اس وقت میں ہندوستان کا جس طرح کا ماحول ہے, محبت باٹی ہے. کیا باٹی ہے؟ محبت. ویلیو ایڈ کیجیے, کیئر ایڈ کیجیے, غیر مسلموں کے ساتھ محبت کا سلوک جو تمہارا دین تمہیں سکھاتا ہے. محبت سے حضور کی 13 سال والی زندگی مکے والے بھی مدینے والے بھی. سارے لوگوں سے گزارش ہے دعا کیا کریں اس امت کے لیے, اللہ اس پہ اپنا فضل فرمائے. کسی کے اوپر, اور میں بڑے خراب انسان, آپ نے میری تقریر سنی, اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے, اپنا کرم فرمائے. اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. توبہ کریں میرے ساتھ.
آپ بھی میں بھی توبہ کرتا ہوں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلی حضرت بائند آباد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا.